السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ عمران خان صاحب اپنی حد سے بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں، بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ دو وجہ اس کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جوڈیشری میں موجود چند ججز عمران خان کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں، عمران خان کی ہر غلطی کو نظر انداز کر رہے ہیں، عمران خان کی ہر دہشت گردی کو نظر انداز کر رہے ہیں، عمران خان کے خلاف عدالتی فیصلے اگر ہوتے ہیں تو اس کو رد کر رہے ہیں، اس کو روک رہے ہیں۔ ایک طرف تو بالکل کلیئر کٹ لوگوں کے سمجھ میں ہی آ چکا ہے، اور دوسری طرف اس حکومت کی نالائقی، ناکامی، بزدلی نے عمران خان کو بہت حوصلہ دے دیا۔ عمران خان صرف 2000 افراد کے ساتھ زما پارک میں ریاست قائم کر لیتے ہیں، 2000 افراد کے ساتھ یہ جوڈیشل بلڈنگ پہ حملہ کر دیتے ہیں، عدالتی کارروائی کو سبوتاژ کر دیتے ہیں، گاڑیاں چلا دیتے ہیں، پولیس کو مارتے ہیں، آپ کے شیلنگ کرتے ہیں، ہر غیر قانونی، غیر آئینی کام اور دہشت گردی کر رہے ہیں صرف 2000 افراد۔ پاکستان کی آبادی ناظرین 22 کروڑ ہے رجسٹرڈ سینسس کے لحاظ سے، لیکن ایکچوئل اس کی آبادی اب 25 کروڑ کے قریب ہے۔ اس 25 کروڑ کی آبادی میں عمران خان نے 2000 لوگوں کو پورے پاکستان سے جمع کر کے جو دہشت گردی کر رہا ہے، جو لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا کر رہے ہیں، لاقانونیت کر رہے ہیں صاحب، اس کا کوئی توڑ اس موجودہ حکومت کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس تمام صوبے کی طاقت ہے، فیڈرل کی حکومت کی ادارے کی طاقت ہے، ریاست اور ریاستی ادارے کی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حکومت مکمل طور پر فیس کا فیلئر نظر آ رہا۔ چلیں اگر میری بات غلط ہے تو آپ بتا دیں کہ حکومت کہاں ہے۔ چلیں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ حکومت کی ریٹ کو کوئی چیلنج کر رہا ہے اور حکومت اپنی ریٹ قائم کر رہی ہے، دو مختلف چیزیں یاد رکھیے۔ یہاں حکومت کی ریٹ کو چیلنج ہو رہا ہے، لیکن حکومت ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی ریٹ کو نافذ کرے، ریاستی ریٹ کو نافذ کرے۔ تو اس پارٹ سے جو ریاست اور حکومت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، تو دنیا بھر میں حکومت اپنی تمام تر اختیارات کے ساتھ ایسے لوگوں کو جو ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں ریاست کی اور حکومت کی، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں دنیا میں وہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن یہ حکومت اتنی بزدل ہے کہ آج یہ موقع آ گیا ہے کہ آئی جی پولیس کو یہ کہنا پڑا کہ آپ زما پارک کی طرف نہ جائیں، کیونکہ وہاں پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے۔ پولیس والوں کے لیے وہ نو گو ایریاز ہو گیا ہے۔ وہ پولیٹیکل پارٹی جو عمران خان کے خلاف ہیں ان کے لیے نو گوز ایریاز ہوا۔ گویا حکومت خود یہ ایکسپٹ کر رہی ہے کہ وہ ایریا نو گو ایریا ہے، یعنی ریاست کے اندر عمران خان نے 2000 لوگوں کے ذریعے ریاست بنا لی ہے، اور ان 2000 لوگوں میں عام شہری پاکستانی پی ٹی آئی کا ورکر بہت کم ہے۔ اس میں کے پی کے سے لائے ہوئے دہشت گرد ہیں، جس کی نشاندہی خود حکومت کر رہی ہے، جس کی اسٹیٹمنٹ خود حکومت کر رہی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس حکومت کے سربراہ اور اس کی 85 کی کابینہ کی فوج کی حیثیت اور حقیقت کیا رہ گئی؟ یہ اس وقت پاکستان کا جھنڈا پکڑ کر وزیر اعظم کی پوسٹ یا ان کے وزیروں کی پوسٹ انہوں نے انجوائے کرنا ہے، یا پاکستان کے اندر ان کو قانون اور آئین کے تحفظ کے لیے انہوں نے حلف اٹھایا ہے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو، عوام کو، سب کو تحفظ دینے کے لیے۔ آج عمران خان پولیس اور فوج کو اوپن میڈیا میں ان کے افسروں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ میں لفظ کوٹ کر دیتا ہوں، مجھے آپ نے بھی سنا ہوگا، تکلیف کے ساتھ
کہ فوج کے افسروں اور پولیس کے افسروں کو پاکستان کے اندر بیٹھ کر یہ شخص صرف 2000 افراد کی بلبوتے پر بغیرت کہہ رہا ہے. یعنی پولیس کے افسر نعوذ باللہ یہ کہتا ہے بغیرت ہیں، فوجی افسر نعوذ باللہ یہ بغیرت ہیں. فوج بھی سن رہی ہے، پولیس بھی سن رہی ہے. جو یو کے میں عمران خان اپنے وہاں کے لوگوں کے ذریعے فوج پر دباؤ ڈال رہا ہے، فوج کو گالیاں دے رہا ہے، فوج کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے، الزامات لگا رہا ہے. پہلے سپہ سالار کو اس نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے، جبکہ یہ اس کا بہت بڑا محسن تھا. چلیں موجودہ سپہ سالار سے کوئی تعلق نہیں ہے احسان کا، لیکن آرمی چیف، وہ آرمی چیف ہے، پاکستان کی 7 لاکھ 8 لاکھ فوج کا سربراہ ہے، پاکستانیوں کے سر کا تاج ہے. فوج پاکستانیوں کے لیے عزیز ہے. فوج بحیثیت ادارہ پاکستان کا بقا کا ضامن ہے. یہ شخص اس فوج کو، ان کے افسروں کو خود بھی گالیاں دے رہا ہے اور اپنے کیا کہتے ہیں ان چیلے چپاٹوں سے بھی گالی دے رہا ہے. اور یہ تاثر وہ چھوڑ چکا ہے کہ یہ حکومت بزدل ہے. اس سے بھی بڑے نام ہیں اس حکومت کے، لیکن میری تربیت ایسی نہیں ہوئی کہ میں یہ نام دوں. پی ایم ایل این کے لوگ، اپنے لوگ جو منسٹر ہیں، خود وہ نام دے رہے ہیں کہ ہم یہ ہو چکے ہیں، ہم یہ ہو چکے ہیں. لیکن میں احتیاط کرتا ہوں، کم از کم اتنا لفظ کہہ رہا ہوں کہ یہ 85 کی کابینہ فوج اور یہ وزیر اعظم تمام تر اپنے آئینی اور کیا کہتے ہیں قانونی اختیارات اور ان طاقتور اداروں کے ساتھ آپ فوج نے ریئیکٹ کیوں نہیں کیا؟ یہ تو تمام اختیارات کے ساتھ کچھ نہیں کر پا رہے. پولیس ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہی؟ پولیس کو تو نہتا پھینک دیا تھا اس حکومت نے ان دہشت گردوں کے سامنے، اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک پولیس کو نقصان پہنچایا ہے. صرف ان کی حکومت بچ گئی، صرف ان کی وزارت بچ گئی، صرف ان کی پروٹوکول بچ گیا. ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، ملک میں خانہ جنگی ہو رہی ہے. ریاست کے اندر ایک آدمی ریاست بنا کے بیٹھا ہے جو پولیس افسران اور فوجی افسران کو گالیاں دے رہا ہے سر عام، اور یہ حکومت اپنی وزارت عظمیٰ بچا رہی ہے، وہ اپنی وزارت بچا رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اس فوج کو جس نے یہ کہا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، آپ ذرا سوچئے اگر یہی فوج ہوتی پہلے اور عمران خان صاحب کا یہ رویہ اور یہ ہوتا، تو عمران خان اور ان کے آگے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کو ایسا سبق ملتا ہے کہ ساری عمر وہ معافیا مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ موجودہ فوج جس نے اپنے آپ کو اے پولیٹیکل کہہ دیا، سیاست سے ہٹ چکی ہے، تو وہ خاموش ہے. آج وزیر اعظم اعلان کریں آرمی چیف کو کہ آپ کو اختیار ہے کہ کوئی شخص آپ کے وقار کو، آپ کے افسروں کو، آپ کے شہیدوں کے وقار کو گالیاں دیتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو اس کا مستحق ہے. آج وزیر اعظم کہیں تو دیکھیے فوج کیا ریئیکٹ کرتی ہے. فوج انتظار کر رہی ہے، پولیس انتظار کر رہی ہے. پولیس تو کہتی ہے ہم نوکر ہیں ریاست کے. فوج بھی ریاست کے حوالے سے کیجیے، ریاست حکم کرے، آئین اور قانون. یہی پولیٹیشین کہتے ہیں جب فوج اپنے کمرے سے باہر آتی ہے کہ جناب ہم ہیں حکومت، آپ ہمارے ماتحت ہیں، آپ کی بھی سیکیورٹی ہمارا فرض ہے، آپ کا بھی دیکھ بھال ہمارا فرض ہے. تو آپ ریئیکٹ نہ کریں، آپ اپنا کام کریں، ہم آپ کو تحفظ فراہم کریں گے. تو یہاں تو حکومت کو تحفظ نہیں ہے، اتنی پٹ چکی ہے یہ حکومت. اس کے بعد یہ آپ کے پولیس کو تحفظ نہیں ہے، فوج کو تحفظ نہیں ہے. یہ جو گالی پڑی ہے، یہ دراصل گالی فوج کو نہیں، یہ پولیس کو نہیں، یہ شہباز شریف صاحب آپ کو دی گئی ہے.
یہ جو 85 کی کابینہ بیٹھی ہوئی ہے ان کو دی گئی ہے، یہ جو 11 سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے ان کو دی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے، پوری دنیا میں، کہ فوج اپنے آئینی اختیار سے باہر نہ نکلے. تو فوج اور پولیس اپنے آئینی اختیار سے باہر نہیں نکل رہی، انتظار کر رہی ہے کہ آئینی لحاظ سے ان کو تحفظ دینے والی حکومت ریئیکٹ کرے، آئینی اور قانونی اختیارات کے ساتھ ان لوگوں کو جنہوں نے فوج کے سربراہان اور پولیس کے سربراہان کو گالی دی ہے، اتنی بڑی، اس کا سد باب کرے. کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ تو یہ صورتحال ہے. یہ ہے حکومت جو اپنی تو بے عزتی کرا ہی رہی ہے، جو اب پولیس اور فوج کی بھی بے عزتی کرا رہی ہے. پولیس کو کہتی ہے ادھر نہ جاؤ، اسلحے کے بغیر دہشت گردوں کے سامنے پولیس کو بھیج دیتی ہے. اور اب عمران خان عدالتی حکم کو لے کر اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس جاتے ہیں، وہاں حکومت کی ریٹ نہیں ہے کہ یہ 2000 افراد کو روک سکیں. اور پھر جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ ہوتا ہے اور عمران خان وہاں دکھاتے ہیں پوری دنیا کو کہ میرے یہ 2000 افراد نے ان کے پورے سسٹم کو، پوری طاقت کو، پورے اختیارات کو، ریاست کی ریٹ کو، حکومت کی ریٹ کو، عدالتی فیصلے کو اٹھا کر پھینک دیا اور وہاں سے واپس آ گئے. اور عدالت کو جو جج ہے بیچارہ، اس کو 30 تاریخ کی ڈیٹ دینی پڑی، کیونکہ اس کو بھی تحفظ نہیں ہے. اس نے بھی دیکھ لیا کہ میں جوڈیشل کمپلیکس میں اگر یہ کیس سن رہا ہوں تو یہاں تو صرف عمران خان ان کے وکیل کو آنا چاہیے تھا، باقی حکومت اپنی طاقت، اختیارات، آئینی اور قانونی اختیارات سے اس موب کو بہت دور روک دیتی. اور ایسا ہوا ہے ماضی میں بھی. لیکن یہ حکومت اتنی گری ہوئی حکومت ہے، اتنی چھوٹی، اتنی کمزور حکومت ہے کہ یہ 2000 موب کو بھی نہیں روک سکتی. چنانچہ جوڈیشل کمپلیکس میں وہ جج جس کو تحفظ نہیں تھا اور گھیر لیا تھا پی ٹی آئی کے وکیلوں نے وہاں گھس کے، اور وہ پورا ایریا حکومت کی بزدلی کی ماتم کر رہا تھا، تو پھر وہ جج کیا کرتا؟ آج آرمی آفیشل کو گالی دی گئی ہے، کل یہ آرمی آفیسر کے گھر میں گھسیں گے. آج پولیس افسران کو گالی دی گئی ہے، یہ پولیس افسران کے گھر میں گھسیں گے. اور ان تمام چیزوں کی وہ جج کی پروٹیکشن نہیں ہو سکی، اور ان فوجی افسروں اور پولیس افسروں کو جو گالیاں بکی گئی ہیں، دھمکیاں دی گئی ہیں، اس کی پوری ذمہ داری اس حکومت پہ. یا تو یہ حکومت ریزائن کرے جائے، کم از کم کسی کیئر ٹیکر حکومت کو ہی لائیں تو وہ اتنی بزدل نہیں ہوگی. کہتے ہیں ہمیں عوام کا بیک حاصل ہے. 11 سیاسی جماعتیں ان کی حکومت ہے، ان کا حشر ایک شخص 2000 لوگوں کے ساتھ اڑا کے رکھ دے رہا ہے. آنے والا وقت خطرناک ہے. اگر شہباز شریف اور ان کی کابینہ نے اپنے آئینی اختیارات کا استعمال نہیں کیا اور بزدلی دکھائی اور اسی طرح ڈر کر، خوف سے اپنی حکومت کو آگے چلایا اور یہ پروٹوکول لیتے رہے، تو عمران خان ان کے گھر میں بھی گھسے گا پرائم منسٹر ہاؤس میں. یاد رکھیے. ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو کہ یہ جو کچھ بھی عمران کر رہا ہے یہ سب مودی ایجنڈا ہے، یہ بھارتی ایجنڈا ہے، یہ بین الاقوامی طاقتوں کا ایجنڈا ہے کہ فوج کو کمزور کرو. معیشت کو تو وہ کر چکا تھا، اب اس فوج کو اتنا گندا کرو، اتنی گالیاں دو، اتنا دباؤ ڈالو، اتنا پریشر ڈالو، اتنا ان کو اس میں لے آؤ کہ فوج کمزور ہو جائے اور بھارتی ایجنڈا اور انٹرنیشنل بین الاقوامی ایجنڈا کامیاب ہو جائے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.